خداوند کے پاک اور زندگی بخش کلام مقدس میں سے گنتی کی کتاب اس کا 13واں 14واں اور 15واں باب۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو آدمیوں کو بھیج کے وہ ملک کنعان کا جو میں بنی اسرائیل کو دیتا ہوں حال دریافت کریں۔ ان کے باپ دادا کے ہر قبیلہ سے ایک آدمی بھیجنا جو ان کے ہاں کا رئیس ہو۔ چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے ارشاد کے موافق دشت فاران سے ایسے آدمی روانہ کیے جو بنی اسرائیل کے سردار تھے۔ ان کے یہ نام تھے: روبن کے قبیلہ سے ذکور کا بیٹا سموئے، اور شمعون کے قبیلہ سے ہوری کا بیٹا صافت، اور یہودا کے قبیلہ سے یفنا کا بیٹا کالب، اور اشکار کے قبیلہ سے یوسف کا بیٹا اجال، اور افرائم کے قبیلہ سے نون کا بیٹا ہوسیہ، اور بنیامین کے قبیلہ سے رفو کا بیٹا فلتی، اور زبولون کے قبیلہ سے سودی کا بیٹا جدیل، اور یوسف کے قبیلہ یعنی منسی کے قبیلہ سے سوسی کا بیٹا جدی، اور دان کے قبیلہ سے جملی کا بیٹا امیل، اور آشر کے قبیلہ سے میکائیل کا بیٹا ستور، اور نفتالی کے قبیلہ سے وفسی کا بیٹا نخجی، اور جد کے قبیلہ سے ماکی کا بیٹا جیوئیل۔ یہی ان لوگوں کے نام ہیں جن کو موسیٰ نے ملک کا حال دریافت کرنے کو بھیجا تھا۔ اور نون کے بیٹے ہوسیہ کا نام موسیٰ نے یشوع رکھا۔ اور موسیٰ نے ان کو روانہ کیا تاکہ ملک کنعان کا حال دریافت کریں، اور ان سے کہا کہ تم ادھر جنوب کی طرف سے جا کر پہاڑوں میں چلے جانا اور دیکھنا کہ وہ ملک کیسا ہے، اور جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ کیسے ہیں، زور آور ہیں یا کمزور، اور تھوڑے سے ہیں یا بہت، اور جس ملک میں وہ آباد ہیں وہ کیسا ہے، اچھا ہے یا برا، اور جن شہروں میں وہ رہتے ہیں وہ کیسے ہیں، آیا وہ خیموں میں رہتے ہیں یا قلعوں میں، اور وہاں کی زمین کیسی ہے، زرخیز ہے یا بنجر، اور اس میں درخت ہیں یا نہیں۔ تمہاری ہمت بندھی رہے اور تم اس ملک کا کچھ پھل لیتے آنا۔ اور وہ موسم انگور کی پہلی فصل کا تھا۔ سو وہ روانہ ہوئے اور دشت سین سے رہوب تک جو حمات کے راستہ میں ہے ملک کو خوب دیکھا بھالا، اور وہ جنوب کی طرف سے ہوتے ہوئے حبرون تک گئے جہاں اناک کے بیٹے اخیمان اور سیسی اور تلمی رہتے تھے۔ اور حبرون زون سے جو مصر میں ہے 7 برس آگے بسا تھا۔ اور وہ وادی اسکال میں پہنچے، وہاں سے انہوں نے انگور کی ایک ڈالی کاٹ لی جس میں ایک ہی گچھا تھا، اور جسے 2 آدمی ایک لاٹھی پر لٹکائے ہوئے لے کر گئے، اور وہ کچھ انار اور انجیر بھی لائے اسی گچھے کے سبب سے جسے اسرائیلیوں نے وہاں سے کاٹا تھا۔ اس جگہ کا نام وادی اسکال پڑ گیا۔ اور 40 دن کے بعد وہ اس ملک کا حال دریافت کر کے لوٹے، اور وہ چلے اور موسیٰ اور ہارون اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے پاس دشت فاران کے قادس میں آئے، اور ان کو اور ساری جماعت کو سب کیفیت سنائی، اور اس ملک کا پھل ان کو دکھایا، اور موسیٰ سے کہنے لگے کہ جس ملک میں تو نے ہم کو بھیجا تھا ہم وہاں گئے، اور واقعی دودھ اور شہد اس میں بہتا ہے، اور یہ وہاں کا پھل ہے، لیکن جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ زور آور ہیں، اور ان کے شہر بڑے بڑے اور فصیلدار ہیں۔ اور ہم نے بنی اناک کو بھی وہاں دیکھا۔ اس ملک کے جنوبی حصہ میں تو امالیکی آباد ہیں، اور ہتی اور یبوسی اور اموری پہاڑوں پر رہتے ہیں، اور سمندر کے ساحل پر اور یردن کے کنارے کنارے کنانی بسے ہوئے ہیں۔ تب کالب نے موسیٰ کے سامنے لوگوں کو چپ کرایا اور کہا کہ چلو ہم ایک دم جا کر اس پر قبضہ کریں، کیونکہ ہم اس قابل ہیں کہ اس پر تصرف کر لیں۔ لیکن جو اور آدمی اس کے ساتھ گئے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں
کہ ان لوگوں پر حملہ کریں کیونکہ وہ ہم سے زیادہ زور آور ہیں۔ ان آدمیوں نے بنی اسرائیل کو اس ملک کی جسے وہ دیکھنے گئے تھے بری خبر دی اور یہ کہا کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے ایک ایسا ملک ہے جو اپنے باشندوں کو کھا جاتا ہے، اور وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب بڑے قد آور ہیں، اور ہم نے وہاں بنی عناق کو بھی دیکھا جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں، اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں تھے۔ تب ساری جماعت زور زور سے چیخنے لگی اور وہ لوگ اس رات روتے ہی رہے، اور کل بنی اسرائیل موسیٰ اور ہارون کی شکایت کرنے لگے، اور ساری جماعت ان سے کہنے لگی، ہائے کاش ہم مصر ہی میں مر جاتے، یا کاش اس بیابان ہی میں مرتے۔ خداوند کیوں ہم کو اس ملک میں لے جا کر تلوار سے قتل کرانا چاہتا ہے؟ پھر تو ہماری بیویاں اور بال بچے لوٹ کا مال ٹھہریں گے۔ کیا ہمارے لیے بہتر نہ ہوگا کہ ہم مصر کو واپس چلے جائیں؟ پھر وہ آپس میں کہنے لگے، آؤ ہم کسی کو اپنا سردار بنا لیں اور مصر کو لوٹ چلیں۔ تب موسیٰ اور ہارون بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے سامنے اوندے منہ ہو گئے، اور نون کا بیٹا یشوع اور یفنا کا بیٹا کالب جو اس ملک کا حال دریافت کرنے والوں میں سے تھے، اپنے اپنے کپڑے پھاڑ کر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہنے لگے کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے نہایت اچھا ملک ہے۔ اگر خدا ہم سے راضی رہے تو وہ ہم کو اس ملک میں پہنچائے گا، اور وہی ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے ہم کو دے گا۔ فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو اور نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو، وہ تو ہماری خوراک ہیں، ان کی پناہ ان کے سر پر سے جاتی رہی ہے، اور ہمارے ساتھ خداوند ہے، سو ان کا خوف نہ کرو۔ تب ساری جماعت بول اٹھی کہ ان کو سنگسار کرو۔ اس وقت خیمہ اجتماع میں سب بنی اسرائیل کے سامنے خداوند کا جلال نمایاں ہوا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ لوگ کب تک میری توہین کرتے رہیں گے، اور باوجود ان سب معجزوں کے جو میں نے ان کے درمیان کیے ہیں کب تک مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے؟ میں ان کو وبا سے ماروں گا اور میراث سے خارج کروں گا، اور تجھے ایک ایسی قوم بناؤں گا جو ان سے کہیں بڑی اور زیادہ زور آور ہو۔ موسیٰ نے خداوند سے کہا، تب تو مصری جن کے بیچ سے تو ان لوگوں کو اپنے زور بازو سے نکال لے آیا یہ سنیں گے اور اسے اس ملک کے باشندوں کو بتائیں گے، انہوں نے سنا ہے کہ تو جو خداوند ہے ان لوگوں کے درمیان رہتا ہے، کیونکہ تو اے خداوند سری طور پر دکھائی دیتا ہے، اور تیرا ابر ان پر سایہ کیے رہتا ہے، اور تو دن کو ابر کے ستون میں اور رات کو آگ کے ستون میں ہو کر ان کے آگے آگے چلتا ہے۔ پس اگر تو اس قوم کو ایک اکیلے آدمی کی طرح جان سے مار ڈالے تو وہ قومیں جنہوں نے تیری شہرت سنی ہے کہیں گی کہ چونکہ خداوند اس قوم کو اس ملک میں جسے اس نے ان کو دینے کی قسم کھائی تھی پہنچا نہ سکا، اس لیے اس نے ان کو بیابان میں ہلاک کر دیا۔ سو خداوند کی قدرت کی عظمت تیرے ہی اس قول کے مطابق ظاہر ہو کہ خداوند قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، وہ گناہ اور خطا کو بخش دیتا ہے، لیکن مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا، کیونکہ وہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہے۔ سو تو اپنی رحمت کی فراوانی سے اس امت کا گناہ جیسے تو مصر سے لے کر یہاں تک ان لوگوں کو معاف کرتا رہا ہے اب بھی معاف کر دے۔ خداوند نے کہا، میں نے تیری درخواست کے مطابق معاف کیا، لیکن مجھے اپنی حیات کی قسم اور خداوند کے جلال کی قسم جس سے
सारी जमीन मामूर होगी, चूंकि उन सब लोगों ने जिन्होंने बावजूद मेरे जलाल के देखने के और बावजूद उन मौजिज़ों के जो मैंने मिस्र में और इस बियाबान में दिखाए, फिर भी 10 बार मुझे आजमाया और मेरी बात नहीं मानी, इसलिए वो उस मुल्क को जिसके देने की कसम मैंने उनके बाप दादा से खाई थी देखने भी ना पाएंगे, और जिन्होंने मेरी तौहीन की है उनमें से भी कोई उसे देखने नहीं पाएगा, पर इसलिए कि मेरे बंदा कालिब की कुछ और ही तबीयत थी और उसने मेरी पूरी पैरवी की है। मैं उसको उस मुल्क में जहां वो हो आया है पहुंचाऊंगा और उसकी औलाद उसकी वारिस होगी, और वादी में तो अमालीकी और कनानी बसे हुए हैं। सो कल तुम घूम कर उस रास्ता से जो बहरे कुलजम को जाता है बियाबान में दाखिल हो जाओ। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, मैं कब तक इस खबीस गुरोह की जो मेरी शिकायत करती रहती है बर्दाश्त करूं? बनी इसराइल जो मेरे बरखिलाफ शिकायतें करते रहते हैं, मैंने वो सब शिकायतें सुनी हैं। सो तुम उनसे कह दो, खुदावंद कहता है, मुझे अपनी हयात की कसम है कि जैसा तुमने मेरे सुनते कहा है मैं तुमसे जरूर वैसा ही करूंगा। तुम्हारी लाशें इसी बियाबान में पड़ी रहेंगी और तुम्हारी सारी तादाद में से यानी 20 बरस से लेकर उससे ऊपर ऊपर की उम्र के तुम सब जितने गिनेंगे और मुझ पर शिकायत करते रहे, इनमें से कोई उस मुल्क में जिसकी बाबत मैंने कसम खाई थी कि तुमको वहां बसाऊंगा जाने ना पाएगा, सिवा युफना के बेटे कालिब और नून के बेटे युशवा के, और तुम्हारे बाल बच्चे जिनकी बाबत तुमने ये कहा कि वो तो लूट का माल ठहरेंगे, उनको मैं वहां पहुंचाऊंगा। और जिस मुल्क को तुमने हकीर जाना वो उसकी हकीकत पहचानेंगे, और तुम्हारा ये हाल होगा कि तुम्हारी लाशें इसी बियाबान में पड़ी रहेंगी और तुम्हारे लड़के बाले 40 बरस तक बियाबान में आवारा फिरते और तुम्हारी जिनाकारियों का फल पाते रहेंगे, जब तक कि तुम्हारी लाशें बियाबान में गल ना जाएं, उन 40 दिनों के हिसाब से जिनमें तुम उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करते रहे थे। अब दिन पीछे एक एक बरस यानी 40 बरस तक तुम अपने गुनाहों का फल पाते रहोगे, तब तुम मेरे मुखालिफ हो जाने को समझोगे। मैं खुदावंद ये कह चुका हूं कि मैं इस पूरी खबीस गिरोह से जो मेरी मुखालफत पर मुत्तफिक है कतई ऐसा ही करूंगा। इनका खातिमा इसी बियाबान में होगा और वो यहीं मरेंगे। और जिन आदमियों को मूसा ने मुल्क का हाल दरियाफ्त करने को भेजा था, जिन्होंने लौटकर उस मुल्क की ऐसी बुरी खबर सुनाई थी जिससे सारी जमायत मूसा पर कुड़कुड़ाने लगी, सो वो आदमी जिन्होंने मुल्क की बुरी खबर दी थी खुदावंद के सामने वबा से मर गए। पर जो आदमी उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने गए थे उनमें से नून का बेटा युशवा और युफना का बेटा कालिब दोनों जीते बचे रहे। और मूसा ने ये बातें सब बनी इसराइल से कहीं, तब वो लोग जार जार रोए। और वो दूसरे दिन सुबह सवेरे उठकर ये कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे कि हम हाजिर हैं और जिस जगह का वादा खुदावंद ने किया है वहां जाएंगे, क्योंकि हमसे खता हुई है। मूसा ने कहा, तुम क्यों अब खुदावंद की हुक्म अदूली करते हो? इससे कोई फायदा ना होगा। ऊपर मत चढ़ो, क्योंकि खुदावंद तुम्हारे दरमियान नहीं है। ऐसा ना हो कि अपने दुश्मनों के मुकाबले में शिकस्त खाओ, क्योंकि वहां तुमसे आगे अमालीकी और कनानी लोग हैं। सो तुम तलवार से मारे जाओगे, क्योंकि खुदावंद से तुम बरगश्ता हो गए हो। इसलिए खुदावंद तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। लेकिन वो शोखी करके पहाड़ की चोटी तक चढ़े चले गए, पर खुदावंद के अहद का संदूक और मूसा लश्करगाह से बाहर ना निकले। तब अमालीकी और कनानी जो उस पहाड़ पर रहते थे उन पर आ पड़े
اور ان کو قتل کیا اور حرما تک ان کو مارتے چلے آئے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ، جب تم اپنے رہنے کے ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں پہنچو اور خداوند کے حضور آتشین قربانی یعنی سوختنی قربانی یا خاص منت کا ذبیحہ یا رضا کی قربانی گزرانو، یا اپنی معین عیدوں میں راحت انگیز خوشبو کے طور پر خداوند کے حضور گائے بیل یا بھیڑ بکری چڑھاؤ، تو جو شخص اپنا چڑھاوا لائے وہ خداوند کے حضور نذر کی قربانی کے طور پر ایفا کے 10ویں حصہ کے برابر میدا جس میں چوتھائی ہین کے برابر تیل ملا ہوا ہو، اور تپاون کے طور پر چوتھائی ہین کے برابر میں بھی لائے، تو اپنی سوختنی قربانی یا اپنے ذبیحہ کے ہر برہ کے ساتھ اتنا ہی تیار کیا کرنا، اور ہر مینڈھے کے ساتھ ایفا کے 5ویں حصہ کے برابر میدا جس میں تہائی ہین کے برابر تیل ملا ہوا ہو نذر کی قربانی کے طور پر لانا، اور تپاون کے طور پر تہائی ہین کے برابر میں دینا، تاکہ وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو ٹھہرے۔ اور جب تو خداوند کے حضور سوختنی قربانی یا خاص منت کے ذبیحہ یا سلامتی کے ذبیحہ کے طور پر بچڑا گزرانے، تو وہ اس بچڑے کے ساتھ نذر کی قربانی کے طور پر ایفا کے 3/2 حصہ کے برابر میدا جس میں نصف ہین کے برابر تیل ملا ہوا ہو چڑھائے، اور تو تپاون کے طور پر نصف ہین کے برابر میں گزراننا، تاکہ وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ٹھہرے۔ ہر بچڑے اور ہر مینڈھے اور ہر نر برہ یا بکری کے بچہ کے لیے ایسا ہی کیا جائے۔ تم جتنے جانور لاؤ ان کے شمار کے مطابق ایک ایک کے ساتھ ایسا ہی کرنا، جتنے دیسی خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی گزرانے، وہ اس وقت یہ سب کام اسی طریقہ سے کریں۔ اور اگر کوئی پردیسی تمہارے ساتھ بود و باش کرتا ہو، یا جو کوئی پشتوں سے تمہارے ساتھ رہتا آیا ہو، اور وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی گزراننا چاہے، تو جیسا تم کرتے ہو وہ بھی ویسا ہی کرے، مجمع کے لیے یعنی تمہارے لیے، اور اس پردیسی کے لیے جو تم میں رہتا ہو، نسل در نسل سدا ایک ہی آئین رہے گا۔ خداوند کے آگے پردیسی بھی ویسے ہی ہوں جیسے تم ہو، تمہارے لیے اور پردیسیوں کے لیے جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں ایک ہی شرع اور ایک ہی قانون ہو۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ، جب تم اس ملک میں پہنچو جہاں میں تم کو لیے جاتا ہوں، اور اس ملک کی روٹی کھاؤ، تو خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی گزراننا۔ تم اپنے پہلے گوندے ہوئے آٹے کا ایک گردہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر چڑھانا، جیسے کھلیان کی اٹھانے کی قربانی کو لے کر اٹھاتے ہو ویسے ہی اسے بھی اٹھانا۔ تم اپنی پشت در پشت اپنے پہلے ہی گوندے ہوئے آٹے میں سے کچھ لے کر اسے خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی کے طور پر گزراننا۔ اور اگر تم سے بھول ہو جائے اور تم نے ان سب حکموں پر جو خداوند نے موسیٰ کو دیے عمل نہ کیا ہو، یعنی جس دن سے خداوند نے حکم دینا شروع کیا اس دن سے لے کر آگے آگے جو کچھ حکم خداوند نے تمہاری نسل در نسل موسیٰ کی معرفت تم کو دیا ہے، اس میں اگر سہون کوئی خطا ہو گئی ہو اور جماعت اس سے واقف نہ ہو، تو ساری جماعت ایک بچڑا سوختنی قربانی کے لیے گزرانے، تاکہ وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو ہو، اور اس کے ساتھ شرع کے مطابق اس کی نذر کی قربانی اور اس کا تپاون بھی چڑھائے، اور خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا گزرانے۔ یوں کاہن بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے لیے کفارہ دے تو ان کو معافی ملے گی، کیونکہ یہ محض بھول تھی، اور انہوں نے اس بھول کے بدلے وہ قربانی بھی چڑھائی
جو خداوند کے حضور آتشین قربانی ٹھہرتی ہے، اور خطا کی قربانی بھی خداوند کے حضور گزرانی، تب بنی اسرائیل کی ساری جماعت کو اور ان پردیسیوں کو بھی جو ان میں رہتے ہیں معافی ملے گی، کیونکہ جماعت کے اعتبار سے یہ سہون ہوا۔ اور اگر ایک ہی شخص سہون خطا کرے تو وہ یک سالہ بکری خطا کی قربانی کے لیے چڑھائے، یوں کاہن اس شخص کی طرف سے جس نے سہون خطا کی اس کی خطا کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔ جس شخص نے سہون خطا کی ہو اس کے لیے تم ایک ہی شرع رکھنا، خواہ وہ بنی اسرائیل میں سے دیسی ہو یا پردیسی جو ان میں رہتا ہو، لیکن جو شخص بے باک ہو کر گناہ کرے، خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی، وہ خداوند کی اہانت کرتا ہے، وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، کیونکہ اس نے خداوند کے کلام کی حقارت کی اور اس کے حکم کو توڑ ڈالا۔ وہ شخص بالکل کاٹ ڈالا جائے گا، اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ اور جب بنی اسرائیل بیابان میں رہتے تھے، ان دنوں ایک آدمی ان کو سبت کے دن لکڑیاں جمع کرتا ہوا ملا، اور جن کو وہ لکڑیاں جمع کرتا ہوا ملا وہ اسے موسیٰ اور ہارون اور ساری جماعت کے پاس لے گئے۔ انہوں نے اسے حوالات میں رکھا، کیونکہ ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ شخص ضرور جان سے مارا جائے، ساری جماعت لشکرگاہ کے باہر اسے سنگسار کرے۔ چنانچہ جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اس کے مطابق ساری جماعت نے اسے لشکرگاہ کے باہر لے جا کر سنگسار کیا، اور وہ مر گیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ نسل در نسل اپنے پیراہنوں کے کناروں پر جھالر لگائیں، اور ہر کنارے کی جھالر کے اوپر آسمانی رنگ کا ڈورا ٹانکیں۔ یہ جھالر تمہارے لیے ایسی ہو کہ جب تم اسے دیکھو تو خداوند کے سب حکموں کو یاد کر کے ان پر عمل کرو، اور اپنے دل اور آنکھوں کی خواہشوں کی پیروی میں زناکاری نہ کرتے پھرو جیسا کرتے آئے ہو، بلکہ میرے سب حکموں کو یاد کر کے ان کو عمل میں لاؤ اور اپنے خدا کے لیے مقدس ہو۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں جو تم کو ملک مصر سے نکال کر لایا تاکہ تمہارا خدا ٹھہروں۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔